السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ بچے ٹھیک ہیں آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ غالب کی ایک اور غزل کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور امید ہے کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ یہ بھی 8ویں کلاس کی جو ہے کتاب میں شامل ہے اور بچوں کو تھوڑا سمجھائے بغیر تو بچوں کو نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ غالب کہتے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حقیقت سب کو پتہ ہے کہ موت تو ایک ہی دفعہ آئے گی، اس کا ٹائم مقرر ہے، پتہ نہیں نیند کیوں نہیں آتی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی امید، کیونکہ جو یہ شاعری ان کی بہت ساری ایسی ہیں جو کہ ان کے جو ہے بڑھاپے کے وقت کی ہے، اور وہ وقت جو ہے عموماً لوگ جو ہے کافی مزمحل ہوتے ہیں، تھوڑے سے پریشان بھی ہوتے ہیں اور دنیا سے تھوڑی سی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیات ہیں جو کہ انہوں نے اس میں بیان کی ہیں۔ تو انہیں لگتا ہے کوئی امید نہیں ہے، کچھ خوشی نظر نہیں آتی ہے، لیکن یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ رات ایک موت جو ہے اس کا ایک دن مقرر ہے، لیکن پتہ نہیں نیند کیوں رات بھر نہیں آتی ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، یعنی کہ مجھے پتہ ہے کہ عبادت کروں گا تو مجھے اس میں وہ ملے گا، ثواب ملے گا، مگر کیا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا پڑھنے کا، میری طبیعت نہیں لگتی اس کے اندر۔ وہ ایک بہت سچے کھرے انسان تھے، مطلب جو کیفیت تھی چھپاتے نہیں تھے، جو کیفیت ہر انسان پہ ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کو پریٹینڈ کر لیتے ہیں لیکن یہ پریٹینڈ نہیں کرتے تھے، جو ان کو صحیح لگتا تھا وہ بول دیتے تھے۔ میں شاعری کے بارے میں بچوں کو ایک چیز بتاتی تھی کہ وہ بچے کہتے تھے شاعری کیا ہے، مطلب کیوں ہے، کیسے ہے۔ یعنی کہ ایک زمانہ تھا لوگ شاعری سمجھتے تھے، اس کی زبان اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ تھا، اپنے جذبات کا، اور یہ لوگوں میں کوالٹی تھی کہ فوراً شعر غزلیں اسی وقت پوری غزلیں بولنا شروع کر دیتے تھے جیسے کہ اوپر سے نازل ہو رہی ہوں۔ تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو وہ بول رہا ہے، جو اس کی کیفیت ہے، کوئی اس کو سنے سمجھے۔ یہ اب بچوں میں بھی ہوتی ہے۔ اب بچے جب ایک دوسرے کو ٹیکسٹ میسج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو دیکھے، کوئی ان کو سنے، کوئی ان کی بات کو سمجھے۔ تو ان کا طریقہ ہے کچھ دوسری طرح سے ہوتا ہے، کچھ لوگ پینٹنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ میسیجز کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو ابھی میسیج کر رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو، غمگین ہوتے ہیں تو میسیج کر رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو۔ تو اظہار کرنا انسان کی فطرت میں، اور شاعری بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس زمانے میں لوگ شاعری کی زبان کو سمجھتے تھے۔ تو یہ ساری جو کیفیات ہوتی ہیں نا، اب بچوں کو شاعری سمجھ نہیں آتی، اس وقت لوگوں کو آتی تھی، اس لیے وہ لوگ اسی زبان میں بات کرتے تھے اور انجوائے کرتے تھے، اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو اچھا گزارتے تھے۔ تو میں ان کو صرف کہتی ہوں کہ سیم یہ اسی طرح کی ایک سمجھے ایکٹیویٹی ہے، جیسے آپ لوگ SMS کرتے ہو، اپنی چیزیں شیئر کرتے ہو، اس طرح وہ شاعری کرتے تھے اور لوگ بچے بھی پسند کرتے تھے۔ اب بالکل وقت بدل چکا ہے کچھ ایسی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کرنی نہیں آتی۔ یعنی ایک شریف انسان جو ہے وہ بات سن کے چپ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ چھوڑو، فضول بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ کیا ایسا نہیں ہے کہ انسان کو بات کرنی نہیں آتی ہے، وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں مجھے بات کرنی آتی ہے مگر میں برداشت کر جاتا ہوں۔ کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں میری آواز گر نہیں آتی۔ یہ بھی انسانی کیفیت ہے۔ کچھ لوگ جو ہے دوسروں کو تنگ کرتے ہیں تو وہ چھیڑتے ہیں کہ یہ ہم چھیڑیں گے تو یہ شور مچائیں گے، جب وہ شور مچائیں گے تو ہم انجوائے کریں گے۔ یہ ایک بڑی انسانی سمجھ لیں غلط طریقہ بھی ہے۔ لوگ بلی کرتے ہیں، دوسروں کو مذاق کرتے ہیں، تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ وہ یا چھیڑ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات جس سے لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں، پھر ان کو تنگ کر کے پھر انجوائے کرتے ہیں۔ بچوں بھی اسکول میں بچے بہت سے بچوں کو چھیڑ کے انجوائے کرتے ہیں، یہ شور مچائیں گے، یہ ہنگامہ کریں گے تو ہم خوش ہوں گے، ایک تماشا مچے گا۔ ایک تماش بین کیفیت اس میں بیان کی گئی ہے۔ داغِ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی اے چارہ گر نظر نہیں آتی۔ یعنی اگر ہم کسی کو کہیں کہ ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں پرابلم ہے،
تو ہم اپنا دل میں ہم ان کو دکھا نہیں سکتے یہ چیز، کیونکہ اس کی نہ کوئی آواز ہوتی ہے، نہ کوئی اس کی خوشبو ہے، یا کوئی آپ اس کو فیل نہیں کرا سکتے لوگ. ٹھیک ہے نا، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ نہیں کسی کو بتا سکتے، آپ جو ہے خود محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، کوئی تصویر آپ اس کو نہیں دکھا سکتے کہ جی میرے پیٹ میں درد ہے، یہ پیٹ درد کی تصویر، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ چیز جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. یہ آپ کو وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. غالب بہت بہترین شاعر ہے. ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو کچھ ہماری خبر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. ایک مطلب بے بسی کسی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ میں دل تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس بات ختم ہو جائے سلسلہ، لیکن جب مقرر ہے چیز تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ ان کا بہت مشہور شعر ہے، اور وہ ان میں یہ عاجزی ہے کہ وہ اپنی برائی اچھائی سب بیان کر رہے ہیں. برائی کہتے ہیں میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہی نہیں کہ میں جا کے کعبے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. مجھ میں تو اتنی ساری خرابیاں، کیونکہ وہ پیتے پلاتے بھی تھے اور جوا بھی کھیلتے تھے، لائک یہ بھی سنتے ہیں ان کے بارے میں، تو حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن یہ کہ وہ کہتے تھے مجھ میں یہ سب خرابیاں ہیں، تو میں اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں جا کے کعبے کے پاس کھڑا ہو جاؤں اور جا کے اللہ کے سامنے دعا کروں کہ تو مجھے یہ دے دے یا کوئی چیز دے دے. تو یہ بڑی خوبصورتی ایک عاجزی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھو، بہت اچھا نہیں سمجھو. آپ کو جب توبہ کے لیے کیا جاتا ہے تو آپ کو یہ اقرار کرنا ہوتا ہے کہ ہم میں خرابی ہے. ٹھیک ہے، ہم ہی گناہ گار ہیں، اللہ کی ذات صرف پاک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے، تو یہ تو وہ زیادہ سمجھتے ہیں اس چیز کو. تو ان کی شاعری ہم آپ سے شیئر ضرور کرتے رہیں گے، اور پلیز آپ دیکھتے رہیے گا، اور اس چینل کو جو ہے آپ کی مدد سے میں انشاءاللہ چلاتی رہوں گی. شکریہ.